علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے جو ہے نعتیہ کلام سماعت کر لی۔ اب امید ہے کہ آپ سب کی نیند ختم ہو گئی ہوگی، آپ بیدار ہو چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں نا؟ تو بڑے سبحان اللہ۔ کچھ ضروری باتیں عرض کرتا چلوں، چونکہ یہ نکاح کے موقع پہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ۔ غور سے سنیے گا، ضروری بات بتا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اے لوگوں تم عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ مرد کو حکم ہوا کہ عورتوں سے نکاح کرو۔ کتنی عورتوں سے؟ 2 2 3 3 4 4۔ دل باغ باغ ہو گیا نا؟ ہاں، کچھ نوجوانوں کا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ 2 2 3 3 4 4 کا حکم ملا ہے۔ ہاں، لیکن 2 2 3 3 4 4 میں شرائط ہے کہ اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ ہر طرح سے جو ایک عورت کی ضروریات ہوتی ہے وہ آپ پوری کر سکو 2 2 3 3 4 4 کی، تو 4 تک کی آپ کو اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اجازت ہے۔ کیوں؟ کہ آگے رب فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان یا 4 بیویوں کے درمیان تم عدل و انصاف قائم نہ کر سکو، تو ایسی صورت میں ایک عورت سے نکاح کرو۔ کیا حکم ہے؟ جب تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ میں 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتا، دونوں کو برابر حقوق نہیں دے سکتا، تو پھر اب فرماتا ہے فواحدہ، ایک سے نکاح کرو۔ بہر کیا ہے؟ رب نے نوجوان کو حکم دیا اے نوجوانوں کا گروہ نکاح کرو۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، تو وہ نکاح کر لے۔ غور سے سنیے گا، تو حضور نے فرمایا اے نوجوانوں کی گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جملے پہ غور کیجئے، کیا فرمایا؟ نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے۔ اب ذہن میں سوال آئے یا رسول اللہ، آپ اپنے غلاموں کو نکاح کا حکم تو دے رہے ہیں، لیکن ہم نکاح کریں کیوں؟ ہم نکاح کریں کیوں؟ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، إِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح اس لیے کرو کیونکہ یہ نکاح تمہاری نگاہ کو غیر محرم کی جانب اٹھنے سے بچانے والا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے اس بات کا مجھے ذمہ دے دیا کہ وہ اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ جو جگہ ہے اس کا جس نے ہمیں ذمہ دے دیا، اس کو سنبھال کر رکھے گا، تو اس کی میں سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، رسول کا فرمان ہے۔ تو حضور نے فرمایا نکاح اس لیے کرو کہ تمہاری نگاہ کو غیر محرم کی جانب اٹھنے سے بچانے والی ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ یا رسول اللہ نکاح تو ہم کر لیں، نکاح کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن جو نکاح کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، جو جوان تو ہے لیکن نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، کہ جو کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھا کرے۔
اب پھر ذہن میں سوال آیا یا رسول اللہ نکاح نہیں کرتے روزہ کیوں رکھے؟ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ نکاح تمہاری خواہشات نفسانی، کیونکہ روزہ تمہاری خواہشات نفسانی کو توڑنے والی چیز ہے. کہ غیر محرم کی جانب نظر کب اٹھتی ہے؟ جب خواہشات ابھرتی ہے. اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ ان خواہشات کو مٹا دے گا. جب خواہشات ہی نہیں رہے گی تو تم سے گناہ بھی نہیں ہوگا. بے شک لیکن ایک سوال پیارے ذہن میں آتا ہے، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج ہمارا بھائی، آج ہمارا بیٹا 20 سال 25 سال 30 سال کا ہو جاتا ہے مگر باپ نکاح نہیں کراتا، ماں نکاح کی جانب توجہ نہیں دیتی، بھائی نکاح کی جانب توجہ نہیں دیتے. پوچھنے پہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بیوی کو کھلائے گا پلائے گا، کیسے رکھے گا، یہ بیوی کو کیسے رکھے گا؟ تو یاد رکھے جب عورت آتی ہے اپنی قسمت کا رزق خود لے کر آتی ہے. جب عورت آتی ہے اپنی قسمت کا رزق خود لے کر آتی ہے. اب ہمارا کوئی بھائی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت مثال کے طور پہ ہم شادی سے پہلے 20,000 کما رہے تھے اور شادی کے بعد بھی ہماری سیلری 20,000 روپے ہے، تو پھر اس کا رزق کہاں گیا؟ یہ سوال آتا نا ذہن میں، میری بیوی کے حصے کا رزق کہاں گیا؟ تو پیارے عرض کرتا چلو، رزق جو ہے نا آپ کماتے اتنا ہی ہے اگرچہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کمائی میں تمہارے رحمت کا نزول فرماتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اتنی برکتیں نازل کر دیتا ہے کہ وہی 20,000 جو پہلے تمہارے ماں باپ کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، تمہاری بیوی کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. ہم نکاح میں تاخیر کرتے یہی کہہ کرنا، تو رب فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. رب فرماتا ہے کہ اپنے گھر کے بے نکاح لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرو. جو بھی بے نکاح ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا نکاح کر دو. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تو وہ غریب ہوئے، فقیر ہوئے، محتاج ہوئے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کی بدولت اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، یہ تمام نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل جو انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ یغنیہم اللہ من فضلی، کہ وہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا، تو اس کے حکم کی تعمیل کرو. رب نے جو نکاح کا حکم دیا، نکاح تم کرو، رب تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. کیوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلاف نہیں کرتا. تو نکاح تو کرو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا. لیکن پیاری لوگ نکاح کر لیتے ہیں، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، بہت سے گناہوں سے باز آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نکاح ایک زنجیر ہے جو مرد و عورت کو گناہوں کی جانب جانے سے روکتا رکھتی ہے کہ گناہوں کی جانب اپنے قدم کو نہ بڑھانا. آج ہمارا حال کیا ہے نا، نکاح نہیں کراتے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارے بچے بہت سے گناہ کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو تنہائی میں ہوتے ہیں نا، تو اللہ کی پناہ وہ گناہ کرتے ہیں. اگر ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے گناہ کا علم ہو جائے نا، تو ہم اور آپ ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنا کا وارہ نہ کریں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رہتا ہے.
اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو گناہوں سے بچاؤ. اگر ہم نے صحیح وقت پہ اپنے بچوں اور بچوں کا نکاح نہیں کیا اور ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی, ہمیں بھی ملے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث پاک ہے, حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وعذبه. حضور نے فرمایا جن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا اچھا نام رکھو, یعنی معنی دار نام, جس نام کا معنی اچھا ہو, میننگ اچھا ہو. فليحسن اسمه وعذبه, نام اچھا رکھے اور اس کی تربیت اچھی کرے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ, جب لڑکا بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے. کیا کر دے؟ لڑکا بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے. لیکن اگر ہم نے نکاح نہیں کیا تو حضور فرماتے فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ. حضور فرماتے اگر لڑکا جوان ہو گیا اور آپ نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوا تو اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو دی. نوجوان چونکہ بالغ ہے تو مکلف ہے, شریعت کا پابند ہے, گناہ سرزد ہوگا تو گناہ کی سزا ملے گی. لیکن نوجوان کے ساتھ ساتھ اس کا گارجین ہے, اگر باپ ہے تو باپ, رونا بڑا بھائی تو بڑا بھائی, اس سے بھی اس کی سزا ملے گی. اور لڑکیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ توریت شریف میں لکھا ہوا ہے. کہاں؟ توریت شریف یہ اللہ کی کتاب ہے. تو توریت شریف میں بھی ہے, حضور کے فرمان میں بھی ہے کہ جب کسی لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے, جب کسی لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے. کیا کر دے؟ اور سے سنیے گا, جب لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے. کیوں؟ کہ عمومی طور پہ لڑکیاں 12 سال تک بالغ ہو جاتی ہیں. یہ اور بات ہے بالغ ہونے کی عمر 9 سے لے کر کے 15 سال تک ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے 12 سے 15. بلکہ حضور نے فرمایا جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے. اگر نکاح نہیں کیا اور لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس گناہ کی سزا اس کے گارجین کو بھی ملے گی. باپ ہے تو باپ کو, ماں ہے تو ماں کو سزا ملے گی, بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو سزا ملے گی, لیکن ملے گی. بڑا غور کرنے کا مقام ہے. آج ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رشتہ ایسا ہو کہ لڑکے کا بینک بیلنس اچھا ہو. وقت کی قلت ہے, مختصر میں بتاتا چلوں کہ نکاح ایسے لڑکے سے کرنا ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہو, پراپرٹی ہو اور جو دکھنے میں خوبصورت ہو, دیگر چیزیں جو دنیا کے اعتبار سے اچھی ہے وہ دیکھتے ہیں. اور لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ دہیج کہاں ملے گا. اتنے وہ بھی بھکاری ہوتے ہیں نا, یہ معاف کیجیے گا جملہ تھوڑا سخت ہے لیکن حقیقت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہم دہیج مانگتے ہیں نا لڑکی والوں سے تو ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ حضرت علی کو بھی دہیج ملا تھا, حضور پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی دہیج دیا تھا. آپ یہ کہیں گے نا کہ کوئی کہہ سکتا ہے, اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی نے کوئی دہیج مانگا نہیں تھا, حضور نے اپنے سے دیا تھا. حضرت علی نے دہیج مانگا نہیں تھا, حضور نے خود سے دیا تھا. آپ بھی مت مانگو نا یار, آپ کے سسر جو دے وہ رکھ لو, سسر کو تو تکلیف نہ دو. حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں. کتنے؟ تمہارے بولے 3 باپ ہے. ایک حضرت آدم علیہ السلام جو پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہے. دوسرا تمہارا جو حقیقی باپ ہے جس کے نطفے سے تم ہو. تیسرا وہ شخص بھی تمہارا باپ ہے جو اپنی پیاری بیٹی اپنے دل کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دے.
انسان بڑے ناز و نخرے کے ساتھ بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اور وہ لڑکی بھی جو ہے آپ کے لیے ہر چیز کی قربانی پیش کرتی ہے، ماں باپ بھائی بہن اور اپنی سہیلیاں دوست احباب جو بھی ان کی ہے، یہاں تک کہ جس گھر میں بچی جو ہے اپنا بچپن گزارتی ہے اور بچپن سے جوان ہوتی ہے، اس گھر کو لڑکی ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے الوداع کہتی ہے، اس کے لیے آپ کے لیے۔ تو بھائی ایسے سسر کو جنہوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی آنکھوں کے نور کو آپ کے حوالے کر کسی کو تکلیف نہ دو۔ ہم آپ تکلیف دے کر گنہگار ہوتے ہیں، جب دہیج مانگتے ہیں نا تو ہر وقت انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اب انسان چونکہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، رخصت کرنا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ چلو بھائی قرض لو، اور آج کی تاریخ میں قرض نہیں ملتا جب تک سود پہ نہ لیا جائے۔ یہ حقیقت بات ہے، اگر سود حرام ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم نے اپنے سسر پہ دباؤ ڈالا کہ ہمیں دہیج چاہیے، ہم نے اپنے سمدھی پہ دباؤ ڈالا کہ ہمیں تو دہیج چاہیے۔ اب وہ اس سود پہ قرض اٹھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے، بولے کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے، داماد اور سمدھی کی وجہ سے۔ تو چونکہ سود لینا دینا دونوں حرام، اب وہ حرام کام کر رہا ہے بیٹی کا باپ کس کی وجہ سے؟ داماد اور سمدھی کی وجہ سے۔ چونکہ آپ اور ہماری وجہ سے وہ کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ پہ گنہگار ہیں۔ اور بعض وقت انسان قرض تو نہیں لیتا، زمین بیچ دیتا ہے، اپنا پلاٹ بیچ دیتے، اپنی بلڈنگ بیچ دیتے ہیں، لیکن حضور فرماتے زمین جب بیچا جائے اس پیسے میں جو ہے برکت نہیں ہوتی، اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی، تو ہمیں بھی برکت نہیں ملنے والی۔ اور ایک آخری جملہ اس تعلق سے بتاتا چلوں، حضور نے فرمایا اے لوگوں، تمہاری قسمت میں جتنا مال لکھا ہوا ہے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہاری قسمت میں جتنا مال لکھا ہوا ہے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تمہیں اتنا ہی مال ملنا ہے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کتنا؟ جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کہ ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں جتنا مال لکھا ہوا ہے اتنا ہی ملے گا۔ لیکن ایک چیز کا رب نے ہمیں اختیار دیا، وہ کیا؟ کہ اس مال کو چاہے تو ہم حلال طریقے سے حاصل کریں، چاہے تو حرام طریقے سے۔ تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ مال تو اتنا ہی ملنا ہے، رزق اتنا ہی ملنا ہے، لیکن اسے حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر تو ہم نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا تو اس کی برکت ہمیں بھی ملے گی، ہمارے بچوں کو بھی ملے گی، لیکن اگر حرام طریقے سے مال حاصل کیا تو اس کی نحوست ہم میں بھی آئے گی، ہمارے بچوں میں بھی آئے گی۔ بہر کیف کیا ہے؟ تو ہم اور آپ آج رشتہ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ لڑکے کا رشتہ کرے یا لڑکی کا کرے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جس کا رشتہ کرنا ہو، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ دیندار ہے، ان کے گھر میں اسلامی ماحول ہے یا نہیں، اس کے بعد دیگر چیزوں کو دیکھیں۔ اگر اس کے بعد اپنی دیگر چیزوں کو دیکھا تو یاد رکھیں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب چونکہ یہ ہمارے حضرت بھائی کی دختر نیک اختر کا نکاح ہونا ہے، تو اس سلسلے میں بات عرض کرتا چلوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرضگزار ہوں، یہ اگربتی دور کر دیں کہ میں اپنے ماں اور بہنوں سے عرض کرتا چلوں، اور آپ حضرات سے بھی کہ آپ اپنے گھر میں اس کی تلقین کریں کہ بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کہ حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر شوہر کے پورے جسم میں زخم ہو جائے اور زخم سے پیپ بھر جائے اور عورت شوہر کے جسم کے پورے پیپ کو چاٹ کر ختم کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہ ہوگا۔ یہ مرد کا مقام ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ
کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. شوہروں کا عورتوں پہ بڑا جو ہے احسان رکھتا ہے. ایک مرد جب رزق حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا ہے نا, کوئی سی بھی بزنس کرے, تجارت کرے, کوئی سا بھی کام کرے, تو مرد دن بھر جو ہے نا بہت سے لوگوں کی تلخیوں کا سامنا کرتا ہے, ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے. تو اس لیے صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے. تو ہماری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری مائیں اور بہن اپنے شوہروں کی وفاداری کریں, اور جو عورت اپنے شوہر کی وفاداری کرے تو اس عورت کی بدولت صرف اس عورت کی نہیں, اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی, اس کا شوہر تھا, ایک باپ تھا.